وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کی بزم کا ہم آغاز کریں تو اس سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا شان عالم کا اور اسی طریقے سے محمد عادل کا۔ آپ دونوں کا استقبال۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ تو ناظرین اسی طریقے سے میری دائیں جانب جو ثنا خان تشریف فرما ہے ان کا نام ہم آپ کو بتا دیں تو دلکش آپ کا اور اقصیٰ آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو قاری صاحب اس بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں اقصیٰ کی آواز سے۔ بسم اللہ جی تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں گلہ عقیدت پیش کر رہی ہیں اقصیٰ، بسم اللہ کیجیے۔ نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا، نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا، نوری نوری۔ صبح طیبہ میں خودی بٹتا ہے ماڑا نور کا، صبح طیبہ میں خودی بٹتا ہے ماڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، ہاں صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نوری نوری تارا تیرا سارا عالم صدقہ تیرا، نوری نوری تارا تیرا سارا عالم صدقہ تیرا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست وہ ہے بلبلے، ہاں مست وہ ہے بلبلے جو پڑھتے کلمہ نور کا، نوری نوری کلمہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا، نوری نوری کلمہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا، نوری نوری صلی اللہ، نوری نوری میرے مولا، نوری نوری میرے آقا، نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا، ناریوں کا دور تھا، ہاں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا، ہاں تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، نوری نوری جلوہ تیرا سارا عالم صدقہ تیرا، نوری نوری میرے مولا، نوری نوری میرے آقا، نوری نوری۔ بہت خوب، بہت خوبصورت کلام، ایک الگ سا کلام تھا آپ کا اور بالکل نیا کلام ہے، بلکہ بہت خوبصورت کلام لگا آپ کا، بہت اچھی آپ نے پیشکش تھی آپ کی، کیوں قاری صاحب؟ جی بالکل، کیونکہ نوری نوری کا جو مسئلہ ایک شعر مجھے یہاں یاد آتا ہے، کسی شاعر نے کہا کہ جس گھڑی آپ عرش معلیٰ گئے، جی جس گھڑی آپ عرش معلیٰ گئے، نور سے نور کا رابطہ ہو گیا۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ نور تھا جو دنیا میں چمکا اور قیامت تک چمکتا ہی رہے گا۔ انشاءاللہ، بے شک صحیح فرمایا۔ تو اگلے ثنا خان کی ہم جانب چلتے ہیں، شان عالم ایک ہدیہ انعام پیش کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے،
یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، بے شک سبحان اللہ، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، ہر ایک قدم پہ اس میں ضروری ہے احتیاط، عشق بتا نہیں ہے یہ عشق رسول ہے، عشق بتا نہیں ہے یہ عشق رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، سبحان اللہ، زاہد خیال پیروی مصطفیٰ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد تیری عبادت قبول ہے، سبحان اللہ، پھر اس کے بعد تیری عبادت قبول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، باطل کے سامنے نہ جھکاؤں گا سر کبھی، میری نظر میں اسوے ابن بطول ہے، میری نظر میں اسوے ابن بطول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، بہت خوب، سبحان اللہ، دارین میں آقا کی تنویر چمکتی ہے، جب نعت نبی لکھوں تحریر چمکتی ہے، دارین میں آقا کی تنویر چمکتی ہے، جب نعت نبی لکھوں تحریر چمکتی ہے، تحریر چمکتی ہے، اے زائر طیبہ تو قسمت کا دھنی نکلا، کیا بات، اے زائر طیبہ تو قسمت کا دھنی نکلا، قسمت کا دھنی نکلا، طیبہ کے نظاروں سے تقدیر چمکتی ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، طیبہ کے نظاروں سے تقدیر چمکتی ہے، دارین میں آقا کی تنویر چمکتی ہے، بہت خوب، جب طرز عمل ان کا آتا ہے غلاموں میں، جب طرز عمل ان کا آتا ہے غلاموں میں، آتا ہے غلاموں میں، شہروں سے محبت کی
तासीर चमकती है, दारैन में आका की तनवीर चमकती है। बहुत हुज्जाज की आँखों से होते हैं रवां आंसू, क्या बात है, होते हैं रवां आंसू। हुज्जाज की आँखों से होते हैं रवां आंसू, होते हैं रवां आंसू। जब गुंबद खुजरा की तामीर चमकती है, दारैन में आका की तनवीर चमकती है। जब नात नबी लिखूं तहरीर चमकती है, दारैन में आका की तनवीर चमकती है। बहुत खूब दिलकश, इतने सुकून इत्मीनान के साथ इतना खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा। आपकी आवाज़ ही नहीं बल्कि ये कलाम भी अच्छा था, और जब आवाज़ अच्छी हो और कलाम भी अच्छा हो तो और ही दिलकश माहौल बन जाता है। क्या करें, क्यों कारी साहब? बहुत खूबसूरत हुआ, बड़े सुकून से दिलकश ने अपनी आवाज़ में इतने अच्छे खूबसूरत तरन्नुम के साथ पढ़ा। एक शेर में कहना चाहूँगी कारी साहब कि आका की ये नगरी है, क्या बात, एक खुल्द बरी वल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। आका की ये नगरी है एक खुल्द बरी वल्लाह, माहौल भी दिलकश है, मंजर भी सुहाना है। वाह बहुत खूब। तो चलें अब इसी के साथ इस बज़्म के आखिरी सना खां की जानिब चलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज की बज़्म का आखिरी सना खां है आदिल रज़ा, हदिया इनात पेश कर रहे हैं, समाप्त करते हैं। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा नसीबे को, ऐ खुदा नसीबे को ऐसे जगमगा देना, आमीन। ऐ खुदा नसीबे को ऐसे जगमगा देना, ऐ खुदा नसीबे को ऐसे जगमगा देना। अरे हमको मौत, ऐ खुदा हमको मौत, ऐ खुदा हमको मौत से पहले करबला दिखा देना, दिखा देना हमको मौत से पहले करबला दिखा देना। और जब मिले कोई प्यासा तो याद करके असगर को, जब मिले कोई प्यासा तो याद करके असगर को, जब मिले कोई प्यासा तो याद करके असगर को, जब मिले कोई प्यासा तो याद करके असगर को, जब मिले कोई प्यासा तो याद करके असगर को। अरे चंद घूंट ऐ खुदा चंद घूंट पानी के तुम उसे पिला देना, हाँ पिला देना चंद घूंट पानी के तुम उसे पिला देना। ऐ खुदा नसीबे को ऐसे जगमगा देना। और मुंतज़िर हैं जन्नत में तेरे नाना ऐ असगर, मुंतज़िर हैं जन्नत में तेरे
نانا اے اصغر منتظر ہے جنت میں تیرے نانا اے اصغر منتظر ہے جنت میں تیرے نانا اے اصغر ارے تیر جب لگے تجھ کو تیر جب لگے تجھ کو تو تھوڑا مسکرا دینا تیر جب لگے تجھ کو تھوڑا مسکرا دینا اے خدا نصیبے کو ایسے جگمگا دینا اور بد عمل ہوں میں لیکن عشق پر بھروسہ ہے بد عمل ہوں میں لیکن عشق پر بھروسہ ہے بد عمل ہوں میں لیکن عشق پر بھروسہ ہے بد عمل ہوں میں لیکن عشق پر بھروسہ ہے کربلا اے خدا کربلا اے خدا کربلا کے صدقے میں جنتی بنا دینا کربلا کے صدقے میں جنتی بنا دینا آمین. بہت خوبصورت واقعی یہ کلام تھا عادل رضا. آپ نے جو کلام پڑھا واقعی بہت خوبصورت کلام اور سنا. اس کلام سے جو کربلا کے واقعات کا سبق ملتا ہے وہ انسانیت کو شرمسار کرنے والا انسانوں کے رونگٹے کھڑے کرنے والا واقعی ہوتے ہیں. کربلا کے علی اصغر چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں. ان کیسے کہتے ہیں کہ خبیثوں نے کیا خباثت نہیں کی ان بچوں کے ساتھ. حضور کے مطلب یہ ہے کہ حضور کے خاندان کے ساتھ حسن حسین کے کیا کیا واقعات ہیں. علی اصغر کا واقعہ جیسے قاری صاحب کی سب سے پہلے شہید بچے میں وہی تھے. جی بچوں میں بالکل چھوٹے سے بہت معصوم بچہ ہے. اس کو کیا معلوم تھا جہاں پانی کی تڑپ ہوتی ہے تم وہاں سر گرم کر رہے تھے. تیروں سے ان کو گوند رہے تھے. مطلب اس طریقے سے تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آنسو آنکھوں سے آ جاتے ہیں. زبان قاصر ہو جاتی ہے. کتنا ظلم کیا تھا کتنا ظلم. ایک حد تھی. بے شک صحیح فرمایا قاری صاحب. تو چلیے اب پروگرام ختم کرنے کا وقت ہو چلا ہے. آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے بہت خوبصورت کلام سنانے کے لیے. تو ناظرین اسی طریقے سے آپ کے لیے محفل سجائیں گے واقعہ بھی سنائیں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت اور ہم سبھی کی جانب سے فی امان اللہ.